السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد انصار القادری، اے ایم قادری دواخانہ پاک بڑا۔ میں آج بات کرنے والا ہوں نزلے کے تعلق سے، اور مشورے کے طور پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ نزلے کو ہلکے میں نہ لیا جائے۔ نزلے کو ہلکے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے پیٹ ہمارا ہوتا ہے ام الامراض، پیٹ کو کہتے ہیں ام الامراض۔ یہ پیٹ جو ہے یہ تمام مرضوں کی ماں ہے۔ یہ اگر خراب ہوتا ہے تو دیگر امراض جو ہے جنم لینا شروع کر دیتے ہیں، پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو نزلہ ہے جسے ہم عام طور پہ ہلکے میں لے کر کے چھوڑ دیتے ہیں، نزلے کو کہا جاتا ہے ابو الامراض، تمام مرضوں کا باپ۔ اب آپ کو غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اب سے لگ بھگ 15-20 سال پہلے کی ہی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کہ جب آدمی کو نزلہ ہوتا تھا تو 3 سے 5 دن انتظار کرتا تھا بغیر دوائی کے، وہ صحیح ہو جاتا تھا۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، اگر ایک دن چھینکے آ جائیں تو وہ سیدھا دوائی کی طرف رخ کر لیتا ہے، میڈیسن لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، نزلہ رک جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا ہے، رک جاتا ہے، اندرونی نزلہ ہو جاتا ہے، نزلہ اندر نسوں میں بن جاتا ہے۔ تو یہ جو نزلہ ہوتا ہے، یہ نزلہ وہی نزلہ ہوتا ہے کہ جو نزلہ وقت سے پہلے ہمیں بوڑھا کر دیتا ہے، یعنی کہ وقت سے پہلے بالوں کا سفید ہو جانا، کانوں کی پرابلم، آنکھوں کی پرابلم، دانتوں کی پرابلم، داڑھ دانت خراب ہو جانا۔ نزلے کی یوں تو بہت ساری بیماریاں ہیں جو نزلے سے پیدا ہوتی ہیں، بہت ساری کمزوریاں بدن میں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ صرف اور صرف نزلہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں اسی پر بات کرنے والا ہوں۔ آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ عام طور پہ نزلہ، جیسے سردی کا موسم ہے تو کھانسی، زکام یہ عام طور پہ ہو جاتا ہے، تو ایک دم ترنت جو ہے رخ کیا جاتا ہے، دوائی کی طرف جاتے ہیں اور دوائی استعمال کرتے ہیں، وقتی طور سے اس سے رک جاتا ہے، لیکن یہ اندرونی ہو جاتا ہے جو بہت زیادہ پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا اسی سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہلدی لیجئے گا، ہلدی لیں، لیکن ہلدی ایسے ہی خام استعمال نہیں کرنی ہے، ہلدی کچی استعمال نہیں کرنی ہے، ہلدی کو پہلے بھوننا ہے، ہلدی بھون لینی ہے۔ آپ چاہیں تو کسی بھی برتن میں، توے وغیرہ میں جو ہے اس کو بھون لیتے ہیں، تو ڈرائی کر لینا ہے۔ جب وہ بھن جائے اچھے سے تو آپ کو لینی ہے 1 گرام سے 2 گرام تک، 1 چمچ شہد میں اچھے سے ملائیں، اس کو چاٹ لیں، اس سے آپ کو فائدہ مل جائے گا۔ اور مرچ سیاہ، یہ کالی مرچ ہوتی ہے جو گول گھروں میں اکثر مسالہ جات میں استعمال کی جاتی ہے، وہ لیں، اور دار چینی لیں، جس کو دال چینی بھی کہا جاتا ہے، دار چینی بھی کہا جاتا ہے، وہ لیں۔ دونوں کو مکس کر کے جو ہے آدھا چمچ سے بھی تھوڑا سا کم، 1 چمچ شہد میں ملا کر کے چاٹ لیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ان کو کھانے کے بعد آدھا گھنٹے تک کوئی اور چیز استعمال نہ کی جائے، تبھی اس سے فائدہ آسانی سے ہو جاتا ہے اور اچھا فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا میری بات کا دھیان دیں، نزلے کو ہرگز ہلکے میں نہ لیں۔ جیسے کہ ام الامراض پیٹ ہوتا ہے، ویسے ہی ابو الامراض نزلہ ہوتا ہے۔ یہ نزلہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اور نزلے کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اندرونی طور پہ جو محسوس کیے جاتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، حالانکہ ظاہری طور پہ بھی جو ہے نزلے کے اثرات محسوس کیے جاتے ہیں، جیسے کہ بالوں کا جھڑنا، بالوں کا سفید ہو جانا، یا سانس پھولنا، یا پھر پورے بدن میں ہی ایک کمپن جیسا ہوتے رہنا، یا پھر ہلکی پھلکی ہوا میں کھانسی کا ہو جانا، یا ڈسٹ سے، جیسے جس کو ہم جیسے ڈاکٹرز لوگ اس کو نام دیتے ہیں ڈسٹ الرجی کا ہو جانا، یا پھر دھوئیں سے یا خوشبو سے۔ بہرحال اس طرح کے حالات بنتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو ہماری طبیعت پھر برداشت نہیں کرتی ہے، یہ نزلہ ہے۔ لہٰذا نزلے سے بچیں اور بچائیں اپنے عزیزوں کو، اپنے عزیز و اقربا کو۔ میں حکیم محمد انصار القادری، اے ایم قادری دواخانہ پاک بڑا مراد آباد۔ میں ایک بات اور کہوں گا کہ ہاں، نزلہ اگر کسی کو دائمی نزلہ ایسا ہو گیا ہے کہ جو نزلے سے جان چھڑانا بڑا مشکل سا ہو رہا ہو، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو مفردات آپ کو ایسی بتاؤں کہ جس سے آپ فائدہ اٹھائیں، نزلے سے چھٹکارا پائیں، تو وہ بھی ہو جائے گا، ورنہ دواخانے کا رخ کر لیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ شفا یاب ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ شفا دینے والا ہے۔ لہٰذا میں حکیم محمد انصار القادری، اے ایم قادری دواخانہ پاک بڑا۔